حضرت سعد ابن عطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور انہوں نے 300 درہم چھوڑا، یعنی مرنے کے بعد اپنے پیچھے 300 درہم چھوڑا، اور بیوی بچے تھے۔ کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ ان کے اس مال کو ان کے بچوں پر خرچ کروں، میں نے یہ چاہا کہ مال ان کا ان کے بچوں پر خرچ کروں، مگر آج تو اللہ رحم کرے لوگ سوچتے ہیں کہ یتیموں کے پاس یہ مال جانے نہ پائے، ہم ہی کھا جائیں۔ اللہ سے ڈرتے نہیں لوگ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہمیں بچائے ہم سب کو۔ تو کہتے ہیں میں نے چاہا کہ ان کا مال ان کے بچوں پر خرچ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بھائی اپنے قرضے کے بدلے میں محبوس ہے، جنت میں نہیں جا رہا، رکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دے دی گئی تھی، آج تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو جاؤ پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے پہلے اس کا قرض ادا کیا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اس کا قرض ادا کر دیا، صرف 2 دینار رہ گئے تھے، میں نے اس کی عورت کو دے دیا ہے۔ تو پہلے کیا کیا؟ قرضہ پورا ادا کر دیا، صرف 2 دینار بچا تو اس کی بیوی کو دے دیا۔ تو اگر انسان نے مال چھوڑا ہے، چاہے پورا مال قرضہ کی ادائیگی میں ختم ہو جائے تو پورا مال قرضے کی ادائیگی میں دے دیا جائے گا۔ بچوں کا اللہ مالک اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث ابو داؤد نسائی اور حاکم کی اور صحیح اور مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جنازہ کی نماز پڑھی، صلی علی جنازہ فلما انصرف، آپ نے پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا فلاں کے اہل خانہ میں سے یہاں کوئی ہے؟ سب لوگ چپ رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح شروع میں کوئی بات پوچھتے تو لوگ چپ رہتے، ہمت نہیں ہوتی کہنے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ 3 بار کہا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب موجود ہیں، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے بالکل پیچھے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو ہم نے 2 بار کہا تھا کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی ہے تو کیوں نہیں آئے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو تمہارا نام لیا ہے تو کسی بھلائی کے لیے، کسی برائی کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا فلاں آدمی، ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا انہی کے رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرضے کے بدلے میں جنت سے رکا ہوا کہ قرضہ ادا ہو تو جنت میں جائے۔ اگر تم چاہو تو فدیہ دے کے اسے جنت میں جانے دو، چاہو تو اسے ایسے رہنے دو، اللہ رب العالمین کے عذاب کے حوالے کر دو۔ فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ وَهُمْ يَتَحَرَّوْنَ أَمْرَهُ قَامُوا فَقَدَوْا عَنْهُ، کہتے ہیں پھر اگر تمہارے پاس تم دیکھو اس میت کے جو گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، اور ان سے کہو کہ وہ اس کا قرضہ ادا کر دیں، چنانچہ ان کا قرضہ ادا کر دیا گیا اور کوئی طلبگار پھر نہیں رہا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اگر
اس کا انتقال ہو جائے اور یہ خطرہ اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے تو پھر وہ بتا کے جائے. اس سے پہلے وصیت کا تذکرہ ہوا ہے کہ انسان لکھ جائے یا اپنے گھر والوں کو بتا جائے کہ فلاں کا میرے ذمہ اتنا قرضہ ہے یا میرا قرضہ فلاں کے پاس ہے، تاکہ ورثہ کے اندر اسے تقسیم کر دیا جائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہم نے اسے غسل دیا، کفنایا اور خوشبو لگا دی، اور ہم نے اسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جہاں پر جنازے رکھے جاتے تھے. مسجد سے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر جنازہ کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور ضرورت کے وقت مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. مقام کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا. آپ آئے اور آپ نے فرمایا شاید تمہارے ان ساتھی کے ذمہ قرضہ ہے. تو لوگوں نے کہا صرف 2 دینار قرضہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہٹ گئے کہ نہیں، اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھیں گے. فرمایا کہ تم لوگ اپنے بھائی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لو. ایک آدمی جن کو ابو قتادہ کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 دینار میرے ذمہ ہے، آپ جنازہ کی نماز پڑھ دیجیے، وہ 2 دینار میرے ذمہ، میں ادا کر دوں گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن جب بھی ملتے کہتے کیا کیا، قرضہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی جلدی تو انتقال ہوا ہے. پھر اللہ کے رسول پوچھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ادا کر دیا اور کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادا کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب ان کی کھال ٹھنڈی ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ گئے. یہاں پر ہم ایک بات یہ بتا دیں کہ انسان قرضے کے بدلے میں گرمی کب ہوگا؟ انسان قرض دار ہے، کوشش کر رہا کہ قرضہ ادا کر دے، لیکن قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ وہ قرضہ ضرور ادا کر دے گا، تو انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس مال بھی آیا ہے اور چاہے تو کوشش کر قرضہ ادا بھی کر دے، مگر وہ ٹال مٹول کرتا رہا تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا. سمجھیں اس فرق کو. ایک آدمی ہے بیچارہ قرض دار ہے، کوشش کے باوجود اپنا قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، ٹال مٹول نہیں کر رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور قضا ادا کرنے کی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا، قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے.